بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میرا بہن بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں تو دین میں اس کی کیا سزا ہے؟ محترم بھائیوں، دین اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے دنیاوی امور اور معاملات کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کے ساتھ تعلق کو توڑ لیتا ہے یا ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں حکم دیتے ہیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کے ساتھ اچھی بات کرو۔ لہذا یہ کسی اعتبار سے لائق نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے ماں باپ سے وہ قطع تعلقی کر لے۔ ہاں البتہ کسی دینی امر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ رویہ جو اسلام نے ہمیں کہا ہے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں اس کام میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں ان کی فرما برداری بالکل ناجائز ہے۔ اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانیں، لیکن ان کے ساتھ رشتے داتا ختم کر دیں، تعلق ختم کر دیں، اس کا کتاب و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور قطع تعلقی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے، یعنی روزہ رکھتے ہوئے آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اور اس دوران اذان ہو جائے تو پھر وہ کھانا کب تک کھایا جا سکتا ہے؟ اس میں محترم بھائیوں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اذان سے پہلے کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، سحری کر چکے ہوتے ہیں اور پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ اذان کے قریب پھر کچھ پانی پئیں گے، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے اذان ہوتی ہے وہ لپک پڑتے ہیں پانی کی طرف۔ تو یہ روزہ رکھا نہیں ہے، روزہ افطار کرنے والی بات ہے۔ آپ تسلی کے ساتھ، آپ کے پاس جب وقت ہے تو آپ اذان سے پہلے اپنی سحری سے فارغ ہو جائیں۔ ہاں البتہ ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ لیٹ اٹھے ہیں، دیر سے اٹھے ہیں اور ابھی اپنی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اذان ہو گئی ہے، تو اس دوران آپ جلدی سے اپنے کھانے کو، اپنی سحری کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ بالکل فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کٹ آف کر دینا چاہیے، جیسے ہی کھا رہے اذان ہوگی ختم کر دیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں وہ پلیٹ ہے، کھانا ہے، دو چار لقمے ہیں، پانی ہے، تو گنجائش ہے کہ آپ اس اذان کے دوران بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک معمول کہ پہلے سحری کھا لیے اور پھر فارغ ہونے کے بعد جیسے اذان سنی پھر پانی کی طرف یا کھانے چیز کی طرف لگ بھگ پڑا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ آخری مجبوری کی شکل ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اپنے کھانے کو جلدی سے جلدی نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے اور سحری کو بند کر دینا چاہیے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ میں آستینیں فولڈ کر کے رکھتا ہوں اور نماز کی حالت میں بھی میں آستین فولڈ کیے ہوتا ہوں، اس مسئلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو چڑھانے سے، آستین چڑھانے سے، کپڑے کو فولڈ کرنے سے نماز کے اندر منع فرمایا ہے۔ آپ کی عادت
عام اعتبار سے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نماز کی حالت میں آپ کو کپڑا فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا لائیو تراویح کے ساتھ ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسجد کی اسلام میں بڑی اہمیت رکھی ہے، جماعت کی بڑی اہمیت رکھی ہے، لہذا مسجد میں آنا، اذان سن کر یہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یہ ہم سب پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، وعید بیان فرمائی ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، میں لکڑیوں کا گٹھا لے کر کچھ لوگوں کے ساتھ جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو مسجد میں جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو اس سے مسجد کی اہمیت، جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لہذا لائیو تراویح کے ساتھ یا لائیو نماز کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھنا یہ کسی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مجھے رات 2 بجے آفس سے چھٹی ملتی ہے، صبح سحری میں اٹھنا مشکل ہے، کیا میں سحری کر کے سو سکتا ہوں؟ محترم بھائیوں، اس حوالے سے سحری کے وقت کو اگر ہم دیکھیں تو سنت کے مطابق ہمیں سحری کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری آخری وقت میں ہوتی تھی، اذان سے قبل چند منٹ، چند لمحے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری فرماتے تھے۔ مجبوری کی کوئی شکل ایسی ہے اور کوئی شخص اگر نیت یہ کر لیتا ہے رات کو کھانے کے ساتھ کہ یہ میرا سحری کا کھانا ہے، تو روزہ تو اس سے ہو جائے گا، لیکن ایک سنت عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہمیں ملتا ہے، ثابت ہے، تو اس کے مطابق ہمیں سحری کرنی چاہیے تاکہ روزے کا اجر بھی ہمیں حاصل ہو اور سحری بھی ہماری افضل ہونی چاہیے۔ گنجائش ہے، بہرحال وہ سحری کر سکتا ہے، روزہ بھی اس کا ٹھیک ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے مجھے کرونا ویکسین کا وقت دن کے وقت ملا ہے، کیا میں دن میں روزے کی حالت میں یہ ویکسین لگوا سکتا ہوں؟ محترم بھائیو، اگر کوئی چیز دوائی کے طور پر، انجیکشن کے طور پر پیٹ میں اترنے والی، گلے میں اترنے والی نہیں ہے تو اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اہل علم کا یہ فتویٰ اب آ چکا ہے کہ ویکسین روزے کی حالت میں بھی لگوائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا نماز تراویح کی صحیح تعداد کتنی ہے؟ اس بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں، اسی طرح بہت ساری ام حبیبہ عبداللہ بن عباس سے صحیح مسلم میں اور دوسری کتب حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی، یہ صحیح ترین روایت ہے۔ 11 رکعت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان اور غیر رمضان کی جو رات کی نماز ہے وہ 11 رکعت ہے، اور یہی رمضان میں تراویح ہے، غیر رمضان میں یہ قیام اللیل اور تہجد ہے، یہی صلاۃ اللیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول میں پڑھتے ہیں، تو یہ قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے، اور رمضان میں اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کو صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں اس کو، اسی طرح قیام اللیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی نام ہے، یہ کئی نام ہیں ایک ہی نماز کے۔ لہذا سیدہ عائشہ نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیا ہے، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح موطا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ جو لوگ 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ نفلی
عبادت اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی، جتنا آپ میں استطاعت ہے، طاقت ہے، بدن کو اس کا حق دیں، اس کے علاوہ آپ جتنی چاہے نماز پڑھ لیں، لیکن 20 رکعت سنت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 20 رکعت کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے ضعیف ہے، اس میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان مجہول راوی ہیں، تو 20 رکعت کے حوالے سے کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی صحیح روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور غیر رمضان کی جو نماز ہے، نماز تراویح جس کو آپ کہتے ہیں صلاۃ التراویح، یہ 20 رکعت کی نہیں ہے بلکہ 11 رکعت ہے۔ اسی کو ہی بڑے اہل علم، احناف کے بھی بہت بڑے اہل علم لوگوں نے اس روایت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے حوالے سے بہترین سند اور بہترین روایت قرار دیا ہے، لہذا سنت 8 رکعت ہی ہے جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا حکم کیا ہے؟ دودھ پلانے والی عورت جو دودھ پلاتی ہے، یا ایک وہ عورت جو حاملہ ہے، یا ایک وہ شخص جو دائمی بیمار ہے، یا ایک وہ شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان سب کے لیے روزہ چھوڑنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ دودھ پلانے والی بھی روزہ چھوڑ دے، اسی طرح حاملہ عورت پریگننٹ جو ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ بھی روزہ رمضان کا چھوڑ سکتی ہے، اور اس کے عوض میں بعد کے ایام میں روزہ رکھنا چاہے یا پھر وہ اپنے ان روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔